اور حضرت امام ابو حنیفہ کے جو دنیا میں ماننے والے ہیں وہ تقریباً 80% ہیں۔ آپ نے 4000 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے تقریباً 83,000 اصول لکھے۔ ان اصولوں سے کروڑوں مسائل آج تک علماء اور محدثین نے، مفسرین نے نکالے ہیں۔ دین بے شمار ہے دنیا میں، لیکن مکمل ضابطہ حیات کسی اور دین میں نہیں ہے اسلام کے علاوہ۔ ہر کام کا طریقہ اسلام میں موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال گزرا ہے۔ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور آپ کی بتائی ہوئی باتیں، ان کو سمجھنے کے لیے اور صحیح معنوں میں چلنے کے لیے آپ کو فقہ حنفی کے اوپر دسترس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ فقہ حنفی لکھی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کے جو دنیا میں ماننے والے ہیں وہ تقریباً 80% ہیں۔ آپ نے 4000 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے تقریباً 83,000 اصول لکھے۔ ان اصولوں سے کروڑوں مسائل آج تک علماء اور محدثین نے، مفسرین نے نکالے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے مرکز انور پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ ایسے اہل حق تھے کہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ جیل سے نکلا ہے۔ آپ کو قاضی القضاء کے عہدے کے لیے کہا گیا، آپ کو بڑی آفریں دی گئیں، آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا، اور اس کو قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کو ایک سازش کے تحت جیل میں زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم حق پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر مشکلات اور پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حق پہ کھڑے ہوں اور آپ کو وہ حلوے بھی ملیں اور آپ کے جناب اپنا آرام دہ سلسلے بھی ہو جائے اور مشکل نہ آئے۔ اور اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب تم مشقت اٹھاتے ہو اور وہ مشقت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے بھی تم مستحق قرار ٹھہرتے ہو۔ حضرت امام مالک، آپ مسجد نبوی شریف کے امام و خطیب تھے۔ توجہ کرنا۔ اور آپ نے جب مسئلہ اہل بیت کا آیا تو وقت کے بادشاہ کو کہہ دیا کہ یہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن کیا ہے، آپ کا یہ حق کا کلمہ بلند کرنا آپ کے لیے مشکلات کا ذریعہ بنا۔ اور امام مالک کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کئی سال مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے امام اور خطیب رہے، اور آپ نے کبھی مسجد نبوی شریف اور مدینہ شریف کے اندر اس علاقہ کے اندر جو حرم کی حدود ہے اس میں آپ نے کبھی رفع حاجت نہیں کی، اور جب رفع حاجت کی آپ کو ضرورت ہوتی آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے تو شہر سے باہر چلے جاتے، اور اس حرم کی حدود میں آپ نے کبھی جوتی نہیں پہنی تھی۔ وہ امام مالک۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کیا ہے، تم نے اہل بیت کی طرف وزن ڈالا اپنا، تمہیں میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا تجھے عبرت کا نشان بنا دے گی اور دیکھے گی۔ تو امام مالک کی داڑھی منڈوا دی اس نے اور گدھے پہ بٹھوایا،
جب گدھے پہ بٹھوایا اور کہنے لگا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ امام مالک ہے، آپ نے کہا تو نے کیا بتانا ہے؟ میں سب کو بتاؤں گا کہ میں امام مالک ہوں، میں امام مالک ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گدھے پہ بیٹھا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں مالک ہوں، میں ہی مسجد نبوی کا خطیب اور امام ہوں۔ اور جب انہوں نے میری تصحیح کے لیے مجھے پھرانا شروع کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کیا حالت ہوئی کہ میرے گھر میں اگر 10,000 لوگ آتے تھے نا یا 15,000 لوگ آتے تھے، اس کے بعد 50,000 لوگوں نے میرے گھر کا رخ کر لیا۔ دنیا میرے گھر کی طرف امڑ آئی تو مجھے یہ پتا چلا کہ حق کے لیے، دین کے لیے جب آواز بلند کریں، مزاحمت کریں، تو عبادتیں، نوافل اور ذکر اذکار اور تسبیحاں پڑھنے سے وہ مقام نہیں ملتا جو اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل بیت کے لیے، حق پر کھڑا ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے اپنے معیار بدل لیے۔ ہمارا معیار ہمارے مطابق ہے تو بہت اچھا ہے، ہمارے مطابق نہیں ہے تو اس کے اندر 20 ہم خامیاں نکالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے، اس مہینے میں شب برات کی رات آتی ہے، اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس فیصلے کے اندر کسی کی بخشش، کسی کی زندگی، کسی کی موت، کسی کے رزق، کسی کے اولاد اور کسی کے کاروبار، کسی کے قرض کی ادائیگی، کسی کے مقروض ہونے کے معاملات، ہر شے اس رات میں طے ہو جاتی ہے۔ پھر سال بھر اس کے مطابق سلسلے چلتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ کا نام کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے اور اس مبارک مہینے کی راتوں کو، اور اس میں خاص رات جو 15ویں شعبان المعظم ہے، اس میں اپنے رب کو منا کر اپنی زندگی کے اندر معاملات کو درست کرنے کے لیے کوشش اور سعی کرنی چاہیے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس ارادے کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ ارادہ سچی توبہ کا، ارادہ برائی نہ کرنے کا، ارادہ کسی کو دھوکہ نہ دینے کا، ارادہ اصل جو ہمارا پیارا روشن خوبصورت دین ہے اس پر چلنے کا، اور اس دین اسلام کہ جس کی پوری دنیا میں روشنی ہے اس کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بننے کا، تو یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوگا، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور اپنے دلوں کو حضور کے دین سے چمکا لیں، اپنے چہروں کو حضور کے دین سے چمکا لیں، اور ایسا چمکائیں کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ حضور کے دین کا سچا اور صحیح پیروکار ہے۔ پھر ہی کامیابی ہے نا۔ یہ جو چند دن قبل ایک واقعہ ہوا کہ 7 دن کی بچی کو ایک احمق اور نالائق باپ نے گولیاں مار کے اس بچی کو مار دیا۔ خیر وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، پکڑا بھی گیا ہے، لیکن آپ نے سوچا یہ کیوں ہوا؟ سوال ہے میں آپ سے کرتا ہوں سب سے، کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ اور شعور نہیں تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری لگتے جگر ہے، میرا آرام ہے، تو وہ نالائق کبھی بچی کو اس طرح ذبح نہ کرتا۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں
والے میرا دل بھی چمکا دے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے بدلہ میں ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے، وفا سے، آپ کی اطاعت میں اور اسلام کی خوبصورت روشنی سے ایسا چمکا دے کہ جو ہمیں دیکھے اس کا دل بھی چمک جائے۔